بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارا یونیورسٹی میں ٹاپ کرنے والی ذہین اور سمجھدار اور خوبصورت لڑکی تھی۔ یونیورسٹی ختم ہوئی تو ساتھ ہی ایک اچھا رشتہ اس کے لیے تیار کھڑا تھا۔ لڑکا اس کا سینئر تھا جو تعلیم مکمل کرتے ہی باپ کا بزنس سنبھال لیا تھا۔ سلجھا ہوا، شریف اور نیک دل لڑکا تھا۔ اس کا رابطہ یونیورسٹی کے پروفیسر سر فیصل کے ساتھ تھا۔ کیونکہ وہ قابل لڑکا تھا تو سارے استاد اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ باتوں باتوں میں سر فیصل نے پوچھ لیا کہ شادی کا کیا ارادہ ہے تمہارا احمد اشاروں کناروں میں کہنے لگا، ایک جونیئر لڑکی اسے پسند ہے لیکن بات کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ سر فیصل نے کہا، اگر کہو تو میں کچھ کوشش کر کے دیکھوں۔ احمد نے کہا، ہاں بالکل، آپ بڑے ہیں، اگر درست طریقہ ہے تو بالکل آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ اس طرح اس لڑکی کے سپروائزر کے ذریعے بات کی کہ اگر اجازت ہو تو اس لڑکی سے اس کے والد کا نمبر لیں۔ دونوں خاندانوں کو آپس میں بات چیت کا موقع ملے گا تو شاید دونوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن سارا جانتی تھی کہ اس کی قسمت میں شاید ابھی خوشی نہیں تھی۔ آخر کیوں؟ کیونکہ اس کی دو بڑی بہنیں ابھی گھر میں موجود تھیں۔ سارا کی آنکھوں میں اکثر وہ ادھورا خواب تیرتا، دلہن بنی، ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ رخصتی اور اپنا خوشیوں بھرا گھر۔ لیکن اس کے باپ کے اصول سخت تھے۔ ان کے یہاں جو رشتہ آتا جو بات چیت کے بعد بن نہیں پاتا تھا۔ ابھی سارا کی عمر شادی کے لیے بہترین تھی تو سبھی رشتے سارا ہی کے لیے ڈیمانڈ کرتے۔ ایک یہ وجہ بھی تھی، لیکن باپ کے شرط کچھ اور ہوتے۔ پہلے بڑی بیٹیاں پھر چھوٹی۔ بڑی بہنیں بھی کم نہ تھیں، لیکن باپ کے شرائط کی وجہ سے رشتے ہوتے ہوتے رہ جاتے۔ ایک دن سارا کے سپروائزر نے اس کے والد سے بات کی۔ انہوں نے نرمی سے سمجھایا کہ رشتہ اچھا ہے، نکاح یا منگنی کر لیں، بھلے رخصتی بعد میں کر دیں۔ اگر ایسے رشتے وقت پر آ جائیں تو خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے، ورنہ بیٹیاں بیٹھ جائیں تو بالوں میں چاندی آنے لگتی ہے، تو بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے کے ارمان سفید پڑ جاتے ہیں۔ پھر نصیب بار بار دروازے پر آ کر دستک نہیں دیا کرتے۔ آپ وقت ضائع نہ کریں۔ لیکن والد صاحب نے تلخ لہجے میں کہا، بڑی بیٹیوں کی شادی نہیں ہوئی تو پھر چھوٹی کی شادی کس طرح کر دوں؟ اتنی سختی سے کہا جیسے کوئی گناہ ہو چھوٹی کی شادی کر دینا، اور کہا کہ اگر اتنا ہی کر رہے ہو تو پہلے بڑی بیٹیوں کے لیے رشتے ڈھونڈ کر دو۔ اس پر سپروائزر نے کہا، ٹھیک ہے، آپ پروفائل بھیج دیں، ہم اپنی پوری کوشش کریں گے۔ مگر پروفائل پڑھ کر سب کے دل بیٹھ گئے، بالکل اسی طرح جیسے ان کی بڑی بیٹیاں باپ کے گھر میں بیٹھ گئی تھیں۔ شرائط تھے کہ لڑکی گھر کا کوئی کام نہیں کرے گی، جاب کرنے کا بھی کوئی ارادہ نہیں، صرف شہزادی جیسی زندگی چاہیے۔ ایسے میں رشتے کہاں سے آئیں؟ وقت گزرتا جا رہا تھا جہاں نہ گھر کے کام کرنے تھے نہ اور کوئی مصروفیت، طلب جاب وغیرہ بھی نہیں کرنی تھی تو بھلا اور کیا کرنا ہے؟ ٹی وی یا موبائل دیکھنا ہے بس۔ پروفیسر صاحب نے لڑکی کو یونیورسٹی آنے کے لیے کہا تاکہ اس سے رائے لی جائے، اس سے پوچھ لیا جائے کہ اس کا کیا خیال ہے ان معاملات میں۔ اس سے بات کرنے پر وہ افسردہ لہجے میں بولی، سر میں جانتی ہوں کہ میری بہنوں کی ڈیمانڈز بہت بڑی ہیں، ایسی ہیں کہ ابھی مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ ان کا رشتہ جلدی ہوگا۔ وہ جاب بھی نہیں کرتی، شکل و صورت بھی نارمل سی ہے، لیکن وہ اور پاپا چاہتے ہیں کہ کوئی شہزادہ مل جائے۔ اس نے اپنے لیے کچھ نہیں کہا، خاموش ہو گئی، لیکن اس کی خاموشی میں اس کی آنکھوں میں ایک حسرت تھی، ایک تکلیف تھی، جیسے اس کی آنکھیں یہ کہہ رہی ہوں کہ میرا کیا قصور ہے، میری تو ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ وہ اچھا رشتہ تھا، سلجھا ہوا لڑکا تھا، یونیورسٹی کے سینئر اسٹوڈنٹ ہونے کی وجہ سے سارا بھی اس کو جانتی تھی، کوئی کمی نہ تھی اس لڑکے میں، لیکن والد کی ایک بے جا ضد کی وجہ سے کچھ نہیں ہو پا رہا تھا، رشتہ سارا کے ہاتھوں سے جا رہا تھا۔ سارا کی کہانی وہی ہے جو ہزاروں لڑکیوں کی بڑی بہنوں کے رشتوں کی وجہ سے ان کے انتظار میں اپنی زندگی کے سنہری مواقع کھو دیتی ہیں۔ یہ وہ خاموش سوال ہے جو ان کی آنکھوں میں چھپا رہتا ہے کہ میرا کیا قصور تھا؟ کیا والدین کو چھوٹی بیٹی کے لیے آیا ہوا نصیب، بہتر رشتہ صرف اس وجہ سے ٹھکرا دینا چاہیے، اس کی شادی اس وجہ سے روک دینی چاہیے کہ اس کی بڑی بہنوں کا رشتہ نہیں ہوا؟ کیا یہ انصاف ہے؟ یہ وہ زیادتی ہے جو ہمارے معاشرے کے کئی مرد والدین، باپ دادا یا بھائی ان سب کے روپ میں کرتے ہیں۔ وہ لڑکی بیٹی ہو یا خاموش ہو جاتی ہے۔
اپنی ہی بیٹی یا بہن کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہوئے لوگوں کو احساس کیوں نہیں ہوتا؟ کیا ان کی آنکھوں میں چھپے ہوئے خواب، ہزاروں سوالات وہ نہیں پڑھ سکتے؟ کسی اور کے کیے کی سزا یا کسی اور کے نصیب میں ہونے والی دیر کی سزا وہ ان کو کیوں دیتے ہیں؟ اگر بڑی بیٹی کی شادی کچھ خود اس کی بے وقوفی اور کچھ نصیب اور کچھ والدین کی روایات اور ضد اور شرائط کی بنا پر نہیں ہو پاتی تو اس کی سزا چھوٹی بیٹی یا بیٹے کو کیوں دی جاتی ہے؟ کوئی ہے جو سوچے سمجھے؟ آپ کی رائے کیا ہے اس بارے میں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ اس طرح کی کہانیاں، قصے اور حقیقت جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ جزاک اللہ۔